روزے کی حالت میں دن میں سرما لگانا جائز ہے۔ اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہاں تک کہ اگر سرما لگانے کے بعد تھوک یا ناک کی رطوبت میں سرمے کا اثر بھی دکھائی دے تب بھی روزہ مکروہ یا فاسد نہیں ہوتا۔ روزے کی حالت میں اگر آنکھ میں دوائی ڈالنے یا لگانے کی ضرورت ہے تو آنکھ میں دوائی ڈالنا یا لگانا جائز ہے، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک میں روزے دار کی عبادت کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر نفل کام کرے گا تو فرض کے برابر اجر پائے گا، اور اگر ایک فرض پورا کرے گا تو 70 فرضوں کے برابر اسے اجر ملے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر رمضان میں گزشتہ نمازوں کی قضا کرنا چاہے تو ایک نماز قضا پڑھنا 70 قضا نمازوں کے قائم مقام ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہاں صرف اجر کی بات ہے۔ اگر 70 نمازیں چھوڑی ہیں تو 70 کی الگ الگ قضا کرنا ہوگی۔ اگر روزے دار دن میں سویا اور احتلام ہو گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوا، بلکہ روزہ صحیح ہے، البتہ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لے، بلا وجہ غسل میں تاخیر نہ کرے تاکہ روزے کا وقت زیادہ سے زیادہ پاکی کی حالت میں گزرے۔ اگر رمضان میں دن کو احتلام ہو جانے سے مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھا کہ روزہ فاسد ہو چکا، اس کے بعد جان بوجھ کر کھا پی لیا تو روزہ تو فاسد ہو گیا، البتہ اس کی قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ آفتاب غروب ہونے کا یقین ہو جانے کے بعد افطار کا صحیح وقت ہو جاتا ہے، اس کے بعد افطار میں دیر کرنا خلاف سنت اور مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کسی وجہ سے غروب آفتاب میں شبہ ہو تو 2-4 منٹ انتظار کر لینا بہتر ہے۔ افطار میں اتنی بھی جلدی نہ کرے کہ غروب سے پہلے افطار ہو جائے۔ اگر اس گمان سے افطار کر لیا کہ سورج غروب ہو گیا لیکن بعد میں پتہ چلا کہ غروب سے پہلے افطار کر چکا تو روزہ تو فاسد ہو گیا، لیکن صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ امتحان کی وجہ سے روزہ چھوڑنا یا توڑنا جائز نہیں ہے۔ روزہ رکھے اور روزے کے ساتھ امتحان دے۔